السلام علیکم بھائیوں بہنوں، آپ لوگ سب سن رہے ہوں گے خبریں سعودی عرب سے جو آ رہی ہیں کہ وہاں جو حج کو لوگ گئے ہوئے تھے، ہیٹ ویو بڑھنے سے وہاں جو ٹیمپریچر 52 ڈگری تک پہنچ گیا، اس کی وجہ سے بہت ساری اموات ہوئی ہیں، بہت ساری ڈیتھس ہوئی ہیں۔ تو جن لوگوں کے گھر والے جو تھے وہاں گئے ہوئے، انہیں تو افسوس ہو گئی، ساتھ میں بھی جو لوگ ہیں انہیں بھی کس طرح سنبھالنا پڑا ہوگا، یہ تو انہیں انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا۔ لیکن جو لوگ گھروں پہ ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں، تو میری طبیعت چاہیے کہ کچھ بات میں ان لوگوں سے بھی کر لوں، اور جو لوگ حج پہ ہیں اس وقت، باقی کے جتنے بھی لمحات ہیں وہ کس طرح سے گزاریں، ان سے بھی تھوڑی سی بات ہو جائے، کیونکہ وہاں جانا اپنے آپ میں ایک مشقت کا کام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا کرتے تھے حج کی، تو ساتھ میں آسانی کی دعا ضرور کرتے تھے، اور ہم لوگ وہاں خود اپنے آپ مشکلیں اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں۔ حج کا جو معاملہ ہے فرائض کا، وہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ عرفات، اس کے بعد واجبات جو ہے کنکریے مارنا، طواف زیارت کرنا، اس کے بعد پھر حجۃ الوداع کر کے اپنے گھر آ جانا۔ خیر، نفلی عبادات میں بہت زیادہ شدت اختیار کرتے ہیں۔ اتنی گرمی میں لوگ مسجد عائشہ جا رہے ہیں، میقات جانا آسان کام نہیں ہوتا، پھر وہاں سے آگے عمرہ کرنا۔ میں نے پہلے ہی ویڈیو میں لوگوں کو منع کیا تھا کہ بھائی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے کہ ایک سفر میں حضور نے 2-3 عمرے کیے ہوں۔ پھر بھی مجھے خبر آتی رہی کہ لوگ اس طرح کی حرکتیں، اس طرح کے اعمال کرتے رہے۔ خیر، اللہ انہیں اجر دے، قبول کر لے جو بھی۔ جس طرح کی گرمی ہے اس میں بہت زیادہ طواف کرنا، بہت زیادہ عمرے کرنا، بہت زیادہ مشقت میں ڈالنا اپنے آپ کو، یہ میرے نزدیک ٹھیک نہیں بات، کیونکہ آپ اپنے گھر والے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں وہاں پہ، تو آپ کو اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ ہمیں واپس بھی اللہ خیر سے پہنچا دے، کیونکہ مشکل اور آسان میں سے آسان چیز چن لیا کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اب جو لوگ، میرے پاس فون بھی آئے وہاں سے کہ ہم زوال سے پہلے رمی کر کے نکل جائیں یا زوال کے بعد ہی کریں، تو افضلیت تو زوال کے بعد ہی کرنے کی ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ آپ نکل جائیں، جتنی بھیڑ ہے وہاں اس میں آپ اپنی رمی کر کے نکل آئیں۔ اسی طرح سے بار بار عمرے کرنا ثابت نہیں ہے، لیکن لوگ پھر بھی سفر کر رہے ہیں مسجد عائشہ کا اور عمرے کر رہے ہیں، اسی طرح طواف کر رہے ہیں بے انتہا۔ آپ یہ سمجھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کو محبت کی نظر سے دیکھنا بھی اجر کی باعث کہا، اس میں ایک کعبہ شریف بھی ہے۔ اگر آپ حرم میں بیٹھے ہوئے کعبہ شریف کو اے سی میں بیٹھ کے نہار رہے اور محبت کی نظر سے دیکھ رہے اللہ کے گھر کو، تو آپ کا اجر اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے۔ حالانکہ طواف سے بڑی عبادت تو نہیں ہے کوئی، نماز کے بعد طواف ہی ایک ایسی چیز ہے جس میں وضو کی ضرورت ہے، لیکن جس طرح کی گرمی، جس طرح کی بھیڑ، جس طرح کا ماحول وہاں بنا ہوا ہے، اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ تو جو گھر والے ہیں، حالانکہ غم تو ہوتا ہی ہے موت کا، اور دکھ بھی ہوتا ہے کہ دور گئے ہوئے تھے آپ، ان کی زیارت نہیں کر سکے، آپ ان کی میت میں شامل نہیں ہو سکے، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ مٹی ایسی ہے کہ جسے وہ مٹی مل گئی بس وہ خوش نصیب ہے۔ ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے سفر کو فی سبیل اللہ کہا، مطلب اللہ کی راہ میں سفر ہے یہ، تو اللہ کی راہ میں جو لوگ بھی اس سفر میں ڈیتھ ہوئی ہوگی جن کی، ان سب کو اللہ رب العزت شہادت کا مرتبہ دے گا۔ تو میں یہ تو نہیں کہتا آپ خوشی منائیں، لیکن آپ اپنا غم کم کریں، اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے وہاں بلا کے، انتقال تو ان کا ہونا ہی تھا، وقت تو ہر ایک کا لکھا ہوا ہے پورا، اور جگہ بھی لکھی ہوئی ہے، تو یہ سب اللہ کا کرنا ہے، اور اللہ کے کرنے پہ کبھی کوشچن مارک نہیں لگانا چاہیے۔ ان لوگوں کی وہیں لکھی تھی اللہ نے، تو یہ ان کی خوش نصیبی کی بات ہے، کیونکہ ان کی آخرت سنور جائے گی۔ آپ یقین کریں، اللہ والے تمنا کرتے ہیں کہ اس طرح مکہ اور مدینہ میں ہمیں ڈیتھ ہو جائے اور وہاں کی مٹی ہمیں مل جائے۔ جنت البقیع ہے مکے میں، میں نے سنا ہے کہ وہاں نہ کیڑے مکوڑے ہیں قبروں میں، اور وہاں قبروں میں خوشبو آتی ہیں، جو قبر کھودنے والے ہیں ان کے مشاہدہ ہے، ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، خوشبو آتی ہیں۔ تو ایسی خوش نصیب جگہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کی وائف، ان کی صحابیات، تمام رشتہ دار جہاں دفن ہوں، اور آپ کو وہاں کی مٹی مل جائے، یہ تو بہت خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور نبی نے تو یہ بھی فرمایا ایک بار تو کہ جس سے ہو سکے وہ
کوشش یہ کرے کہ اس کی جو ڈیتھ ہو وہ مدینے میں ہو۔ تو اس سفر میں جو لوگ بھی انتقال فرما گئے اللہ پاک انہیں شہادت کا مرتبہ دے گا انشاءاللہ، اور گھر والوں کو ان کے سکون رہے۔ میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں۔ اب جو لوگ وہاں باقی رشتہ دار ہیں ان کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد، اور اگر حیثیت ہے اور گھبراہٹ ہو رہی ہے، زیادہ بے چینی ہے، پریشانی ہے، تو اپنا ٹکٹ کرا کے پہلے آ جائیں۔ اگر اللہ نے حیثیت دی ہوئی ہے 10 20 50 ہزار نہ دیکھیں، پہلے ٹکٹ کرا لیں اور نکل آئے وہاں سے۔ طواف زیارت، طواف وداع ضرور کر لیں۔ آپ لوگوں نے طواف زیارت وہ کر لیا ہوگا، لیکن طواف وداع بہت ضروری ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کے تمام ارکان پورے ہو چکے، کیونکہ 13 کل گزر چکی ہے الحمدللہ، تو اس میں آپ کے ارکان سب پورے ہو چکے ہوں گے وہاں پہ، تو طواف وداع کریں اور نکل آئے اپنے گھروں کو اگر آپ کی حیثیت ہے۔ اور اگر وہاں رہیں بھی تو بہت زیادہ مشقت نہ کریں، بہت زیادہ بازاروں میں نہ پھریں، کیونکہ اب بھی جو خبریں آ رہی ہیں گرمی وہاں بہت زیادہ ہے، 50 ڈگری سیلسیس سے اوپر ہی جو ہے وہ ٹیمپریچر ہے۔ تو اس میں آپ لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے، دھیان میں آپ کے اپنے بچے، اپنے ماں باپ، اپنے گھر والے اور یہ سب چیزیں ہونی چاہیے، کیونکہ نبی کی یہ حدیث سامنے رکھیں کہ نوافل جو ہیں، نفلی عبادت تم اپنی استطاعت کے مطابق کرو، اللہ کبھی نہیں اکتاتا تمہاری نفلی عبادتوں سے، تم اکتا جاتے ہو۔ تو ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ آپ بہت زیادہ مشقت میں پڑ جائیں اور آپ کی طبیعت خراب ہو جائے، اور وہاں سنبھالنے والا نہ ہو، غیر ملک ہے، غیر زبان ہے، لوگ زبان نہیں سمجھتے، افراتفری کا عالم ہے، 30-40 لاکھ آدمی اکٹھا ہوتا ہے، 30 لاکھ تو آفیشلی ہے، اور جو آس پاس ادھر ادھر کے لوگ ہیں نا آفیشلی ملا کے بھی لگ بھگ میرا اپنا اندازہ ہے 40 لاکھ۔ تو 40 لاکھ ایک بہت بڑی تعداد ہے، انہیں مینیج کرنا۔ اب آپ دیکھیں انتظامیہ نے پھر بھی کتنا انتظام وہاں کیا ہوگا، اس کے بعد بھی انہیں فیلئر محسوس ہو رہا ہوگا کہ اتنی ساری ڈیتھ وہاں ہو گئیں اور ابھی بہت سارے لوگ لاپتہ ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں یا اللہ کے ہاں پہنچ گئے۔ تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت عجیب و غریب بات ہے کہ ہم اس کے باوجود بھی شدت اختیار کریں۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارے بوجھ اور توق اتارنے کے لیے آئے۔ تو آپ نے عبادت کو بوجھ نہیں بنانا۔ آپ کا حج ہو چکا الحمدللہ، جب آپ نے عرفات کے دن وہاں عرفات کے میدان میں آپ پہنچ چکے، اس کے بعد مزدلفہ، اس کے بعد رمی کر کے آپ نے طواف زیارت کر لیا، تو اب آپ کا حج کمپلیٹ ہے، آپ احرام سے بھی باہر ہیں۔ تو اب آپ اگر آ سکتے ہوں تو جتنی جلدی آ جائیں اپنے گھروں میں، کسی کے پاس 1 ہفتے کا وقت ہو، 15 دن ہوں یا 20 دن ہوں، اگر وہ پہلے آنا چاہے، اگر ممکن ہو تو اگر مدینے نہیں گئے تو 1-2 دن کے لیے مدینے جا کے وہیں سے فلائٹ کرا لیں، کیونکہ مدینے کی حاضری بھی آپ کے دل میں ورنہ کسک رہی۔ لیکن آپ اگر ہو سکے تو نکل کے آ جائیں، اگر ممکن ہو آپ لوگوں کے لیے۔ پیسوں کی پرواہ نہ کریں، پیسے پھر آپ کما لیں گے اگر آپ کی حیثیت ہے، اور اگر آپ کو وہیں ابھی بھی رہنا ہے تو بہت زیادہ مشقت نہیں کریں، بلکہ اپنے اوپر بہت زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، اور نفلی عبادت اس طرح سے کریں کہ قرآن وہاں پڑھتے رہیں، روزے رکھ لیں، حرم میں بیٹھے ہوئے قرآن پاک کو دیکھتے رہیں، تب بھی آپ کو اجر ملے گا انشاءاللہ، کعبہ شریف کو دیکھتے رہیں تب بھی اجر ملے گا۔ اور ہسبینڈ وائف اگر جوان ہو تو ایک وہیل چیئر لے لیں، اس پہ ایک آدمی بیٹھ جائے اور دوسرا طواف کرا دے، اور اوپر طواف کریں، نیچے مطاف میں گرمی زیادہ ہے، اوپر اے سی لگے ہوئے ہیں تو وہاں طواف کریں وہیل چیئر پہ۔ اگر وائف میں جان زیادہ ہو، ہسبینڈ کمزور ہو رہا ہے تو وائف وہیل چیئر چلا لے، ادروائز وائف کو بٹھا کے ہسبینڈ وہیل چیئر چلا لے۔ مطلب جو بھی آپ لوگ خیر کے ساتھ اپنا معاملہ کر سکتے ہو، حرم سے کم نکلیں، کیونکہ حرم میں وضو کا بھی انتظام ہے اور پانی کا بھی انتظام ہے پینے کا، کھانا اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو جتنا بھی کم سے کم آپ باہر نکلیں گے گرمی میں، اتنا آپ لوگوں کی صحت کے لیے بہتر ہوگا اور آپ کی زندگی کے لیے بھی، کیونکہ قرآن میں اللہ نے یہ بات بھی کہی کہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا۔ تمنا تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ کرے وہاں ڈیتھ ہو جائے، لیکن آپ نے اپنی حفاظت بھی کرنی ہے، تبھی اللہ شہادت کا مرتبہ دے گا۔ کہ آپ کی تمام کوششوں کے باوجود بھی اگر اللہ آپ کا وہاں جان سلب کر لے، آپ کی زندگی کو ختم کر دے وہاں پہ، تو اس کا مطلب اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کو شہادت کا مرتبہ دے۔ تو اپنے آپ کو، جو لوگ چلے گئے ان لوگوں کو بھی خوش نصیب سمجھیں، اور بالکل بھی نہ گھبرائیں۔ انشاءاللہ تعالی حفاظت سے آپ لوگ گھر آئیں گے۔ حج کمیٹی کے لوگ بھی سرکردہ ہیں، وہاں کی گورنمنٹ بھی بہت محنت کر رہی ہے، جو بھی کچھ ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا، اس لیے پریشان نہ ہوں بالکل بھی۔ یہ 30-40 لاکھ کے مجمع میں اتنے ہلکے پھلکے حادثے ہوتے رہتے ہیں، تو ایک دوسرے کو تسلی بھی دیتے رہیں، اور محبت کے ساتھ جتنا بھی کام آ سکیں ایک دوسرے کے، وہ کام بھی آئیں، دوائی سے ہو، یا آپ کسی کا بوجھ اٹھا دیں، کسی کا سامان اٹھوا دیں، کسی کو تسلی دے دیں، کسی کا ساتھی چلا گیا ہو
اسے یہ کہے کہ آپ کا بیٹا چلا گیا، میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کے بیٹے کی طرح. کسی کا بیٹا چلا گیا اسے بالکل اس کے والد کو، اس کی والدہ کو اسی طرح تسلی دیں. کسی کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہو اس کے لیے انتظامات کرا دیں اپنی بہنوں کی طرح. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ وہ ہو سکتا ہے اسی میں آپ کی آزمائش لکھی ہو، اور اللہ آپ کو وہ اجر دے دے کہ جو مطلب کبھی آپ کو بہت بڑے بڑے اعمال سے نہیں مل سکتا. تو اس لیے تھوڑا سا مجھے یہ بات کرنی تھی کہ آپ لوگ تھوڑی تسلی بھی دیں ایک دوسرے کو، اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ حفاظت کے ساتھ آپ کو اپنے بچوں میں لیا ہے، اور جتنا جلدی ممکن ہو اتنا ہے. ادروائز اگر آپ کا حساب ایسا نہیں ہے حج کمیٹی سے آپ کو آنا ہے یا کسی بھی طریقے سے جو فلائٹ ہے اسی سے آپ کو آنا ہے، اگر آپ پرائیویٹ بھی گئے ہوئے ہیں تو صبر سے دعاؤں کے ساتھ اللہ پہ پورا بھروسہ کر کے اور خوشی کے ساتھ، کہ غم نہ بالکل بھی کہ اللہ رب العزت ہمیں خیر کے ساتھ اپنے بچوں میں لے جائے. میں نے بھی سب لوگوں کے لیے دعا کر دی، اللہ پاک عبادت سے آپ لوگوں کے لیے لے گئے. بہت لوگ دعائیں کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے، آپ اللہ کے مہمان ہیں اللہ کے سفر میں. اللہ انشاءاللہ تعالیٰ باقی جتنے بھی لمحات ہیں حفاظت کے ساتھ آپ کو اپنے گھر والوں سے ملائے گا، اپنے بچوں سے، اپنے رشتہ داروں سے. میری دعائیں آپ کے ساتھ. السلام علیکم.